الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن فيه الرحمة ظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ألم يعن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. محترم سامعین کرام، یہ جو ہے سورہ حدید کی آیتیں ہیں، 12 سے لے کر 16 تک. ان آیات کے متعلق یوں ہیں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں: اس دن تم دیکھو گے مومن مردوں اور عورتوں کو ان کی روشنی، ان کے ایمان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے داہنی طرف چل رہا ہوگا، اور ان کو بشارت دی جائے گی، جنت کی خوشخبری دی جائے گی جس کے نیچے نہریں بہتی ہوگی، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اور تم دیکھو گے اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے: ہم کو بھی تھوڑا موقع دو تاکہ ہم تمہاری روشنی سے کچھ فائدہ اٹھا لیں. ان سے کہا جائے گا: تم پیچھے ہٹ جاؤ اور روشنی تلاش کرو. اور ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی، اور اس میں ایک دروازہ ہوگا جس کے اندرونی طرف رحمت ہوگی اور باہر کی طرف عذاب ہوگا. یہ منافقوں کا تذکرہ ہے. ینادونہم الم نکم معکم، اور وہ پکار پکار کر کہیں گے. کس سے پوچھیں گے؟ ایمان والوں سے جو دنیا میں ساتھ تھے، ساتھ زندگی گزارے. وہ چاہے والدین کی شکل میں ہو، یا دوست احباب کی شکل میں ہو، یا رشتہ داروں کی شکل میں ہو، تو وہ لوگ ان سے پکار پکار کر ینادونہم کہیں گے: کیا ہم تمہارے ساتھ دنیا میں نہیں تھے؟ تو وہ بولیں گے: ہاں بے شک تم دنیا میں ہمارے ساتھ تھے، لیکن تم اپنے آپ کو تم نے فتنے میں ڈالا، اور تم راہ دیکھنے والوں میں رہ گئے، راہ دیکھتے رہے، منتظر رہے. فائدہ ہے تو لپک رہے ہیں، نقصان ہو گیا تو کیا کر رہے؟ چھوڑ رہے. تو تم راہ دیکھ رہے تھے اور کیا کر رہے تھے؟ شک میں پڑے ہوئے تھے، اور جھوٹی آرزوؤں نے تم کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا. یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ آ گیا، اور اس دھوکے باز شیطان نے تم کو اللہ رب العالمین کے معاملے میں دھوکہ دیا. آج غور کریے آپ، یہ کون ہے مخاطب؟ اس لیے میں آیت کو جو ہے نا 12 کی آیت سے تجویز کیا ہوں، تاکہ آپ کے ذہنوں میں، ہمارے ذہنوں میں یہ بات مضبوطی کے ساتھ بیٹھے. جس غلط فہمی میں آج اللہ ماشاء اللہ مسلمان مبتلا ہے، زام ہے اپنے آپ کو، کیا سمجھ رہے ہیں ہم؟ قرآن فہمی نہیں ہے ہمارے. ہم کیا فرماتے ہیں اللہ رب العالمین کہ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. آج تم سے کوئی بھی فدیہ نہیں لیا جائے گا، قبول کیا جائے گا. کس سے؟
ان منافقوں سے جو دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے جن کے سامنے اللہ رسول کی ہدایت تعلیمات موجود تھی، لیکن کیا کرے، آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دیے اور جھوٹی آرزوؤں میں مبتلا تھے، شک میں پڑے ہوئے تھے اور راہ دیکھنے والوں میں سے تھے۔ انشاءاللہ جھوٹی آرزویں کیا ہے آگے وضاحت ہوگی۔ آج بھی اسی جھوٹی آرزوؤں میں الا ماشاءاللہ ہم مسلمان مبتلا ہیں۔ ان آیات کی روشنی میں ہمارے عقائد کا جائزہ لینا بے حد ضروری ہے۔ آج تم سے کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، نہ تم سے نہ ان لوگوں سے۔ من الذین کفروا، تم میں سے وہ کون ہے جنہوں نے سرے سے اللہ رسول کا انکار کر دیا، آخرت کا انکار کر دیا۔ دونوں بھی آگے دیکھیے برادر، فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، نہ تم سے فدیہ قبول کیا جائے گا۔ جو جھوٹی عرضوں میں تم مبتلا تھے، انہوں بچا لیں گے، یہ خاندان سے ہماری نسبت ہے، فلاں فلاں معاملہ، نہ ان لوگوں سے فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ جو کفر کرے، انکار کرے۔ دونوں سے بھی مخاطب ہے اللہ رب العالمین۔ کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ مَأْوَاكُمُ النَّارُ، تمہارا ٹھکانہ کیا ہے؟ نار ہے، آگ ہے۔ ہِیَ مَوْلَاكُمْ، وہی تمہاری جو ہے نا رفیق ہے، اور بہت برا ٹھکانہ ہے جہنم، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ کیا اہل ایمان کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا؟ غور کریے، ہم سے مخاطب ہے اللہ رب العالمین، قیامت تک کے آنے والے ایمان والوں سے مخاطب ہے۔ کیا اہل ایمان کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے اس ذکر جس کے اندر، قرآن کے اندر، موت کے بعد کی ابدی زندگی میں جہنم کے عذاب سے جو ہے نا تم کو بچنے کے لیے تمہارے مشرکانہ عقیدے سے باخبر کیا جا رہا، اس قرآن کے ذریعے ابھی وہ وقت نہیں آیا ایمان والوں کو کہ اپنے عقیدے اور اعمال کی اصلاح کرتے، ڈرتے اللہ کے اس عذاب سے، ڈر کر اس کے ان کے جو ہے نا گردن جھک جاتے۔ أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، جبکہ اللہ نے تمہاری طرف حق نازل کیا ہے۔ ان کے جیسا مت ہو جاؤ، پھر نصیحت کر رہے ہیں۔ لیکن ایمان والے، آج کے مسلمان، اللہ ماشاءاللہ وہی عقائد، وہی نظریات، وہی اعمال میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ جن کے نقش قدم پر چلنے سے ہم کو روکا جا رہا ہے، ہم بھی اسی نقش قدم پر ڈگر پر چل رہے ہیں، اصلاح کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ وہی بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کیا اہل ایمان کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا جن کے دل اللہ کے ذکر، جو قرآن اللہ کے رسول پڑھ کر سنا رہے ہیں، اللہ کے ابدی عذاب جہنم کی آگ سے تم کو ڈرایا جا رہا، ان مشرکانہ عقائد اختیار کرنے سے کیا تمہارے دل خوف نہیں کھاتے؟ جبکہ حق نازل ہو چکا ہے تمہارے پاس۔ ان کے جیسا مت ہو جانا جن کو پہلے کتاب دی گئی تھی اور ان پر ایک لمبی مدت گزری، پے در پے رسول آئے، پے در پے رسول آئے، سمجھائے، ان پر ایک لمبی مدت گزر گئی، اس کے باوجود بھی ان کے دل کیا ہو گئے تھے؟ سخت ہو گئے تھے، اور اکثر ان میں کون ہے؟ نافرمان تھے، فاسق۔ تو یہ بات ہے، دیکھیے کتنا بڑا احسان ہے اللہ رب العالمین کا۔ تو ہم بھی اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کے کتابوں پر، اس کے ملائکہ پر اور موت کے بعد کی زندگی پر جب ایمان لائے ہیں، تو پھر کیا ہمارا ایمان شرک سے پاک ہے یا نہیں ہے؟ سب سے پہلے جائزہ اس کا لیا جائے، کیونکہ ایمان کیوں لائے ہم؟ اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ اے پروردگار، ہم سے جو غلطیاں سرزد ہو گئی ہے، ہمارے گناہوں کو تو بخش دے اور ہم کو کیا کر؟ عذاب جہنم سے بچا دے۔ یہ مقصد ہے ایمان لانے کا۔ اور کیوں ہے؟ سب سے پہلے الہ کون ہے؟ اللہ کون ہے؟ اس کائنات کا بنانے والا، اس کائنات کی پرورش کا نظام چلانے والا تنہا اللہ رب العالمین اکیلا ہے، اس میں کوئی بھی کسی حیثیت سے کوئی فرد خلق شریک و دخیل نہیں ہے۔ اس مشرکانہ عقیدے سے باز اگر نہیں آئیں گے تو یاد رکھیے کل آخرت میں معاملہ بہت جہنم کی عذاب کا ہوگا، کیونکہ یہ دنیا کو اللہ رب العالمین یوں ہی بے مقصد نہیں بنائے ہیں،
ایمان لانے کے مقصد کو اللہ فرماتے ہیں سورۃ آل عمران کی آیتیں ہی دیکھیے. میں سمجھتا ہوں غالباً 190 سے لے کر 195 کے درمیان میں آیت ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. ایمان لانے کا مقصد کیا ہے؟ بے شک آسمان و زمین کو پیدا کرنے میں، رات اور دن کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. کیسی نشانیاں ہیں؟ اللہ ہی کے الہ واحد ہونے کی نشانیاں ہیں کہ یہ کائنات کا نظام کوئی بھی نہیں چلا سکتے سوائے اللہ کے. مادی و ٹھوس اسباب و ذرائع کے تحت اللہ رب العالمین چلا رہے ہیں. اس میں کوئی پیر، پیغمبر، مرشد کوئی شریک نہیں. اور پروردگار، اور یہ جب عقل مند عاقل آدمی جب اس نتیجے کو پہنچتے ہیں کہ اس کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ تنہا اکیلے چلا رہے ہیں، آسمان و زمین کی تخلیق پر غور کرتے ہیں، یہ رات اور دن کے لیل و نہار پر غور کرتے ہیں، اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ وہ جو ہے نا اٹھے بیٹھے لیٹے اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. اور کیا بول کے معافی مانگتے ہیں؟ پروردگار تو نے اس دنیا کے نظام کو عبث نہیں بنایا، بے مقصد نہیں بنایا. ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. لہذا ایسے نقص اور ایسے کمزوری سے تیری ذات کیا ہے؟ پاک ہے. یہ کوئی کام عبث نہیں ہے. دیکھیے تو دعا کر رہے ہیں کہ رب العالمین ہم بشر ہے، بشر ہونے کے ناطے ہم سے غلطیاں ہوتی ہے، ہمارے گناہوں کو تو بخش دے اور ہم کو عذاب جہنم سے بچا دے. یہ ہے ایمان لانے کا مقصد. تو ہم بھی ایمان والے ہیں تو پھر غور کریں ان آیات میں. سورہ حدید کی جو آیتیں میں تلاوت کیا ہوں 12 سے لے کر 16 تک جامع آیات ہیں. ایسے ایمان والے جو اپنے ایمان کو شرک کے اجزاء سے پاک رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے ایمان کو عمل صالح کے ذریعے ثبوت دیتے ہیں، فراہم کرتے ہیں زندگی میں. ان کے ایمان کی روشنی ان کے آگے آگے ان کے داہنی طرف چل رہی ہوگی حشر کے میدان میں، اور ان کو بشارت دی جائے گی جنت کی، جس میں تم سدا بہار باغ ہے، جس کے نیچے نہریں بہتی ہوگی، جس میں تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے. یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. یہی بات کو اللہ تعالیٰ سورہ تحریم آیت نمبر 8 میں بھی فرماتے ہیں. جب ایمان والے کی یہ روشنی جو ہوتی ہے یہ کیسا کام آئے گی؟ تو اس روشنی میں جب چل رہے ہیں ان کو صاف نظر آ رہا ہے کہ آگے ہماری کامیابی ہے، تو اس کو کامل کرنے کی دعا ہے اس میں سورہ تحریم میں. یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. اس دن اللہ تعالیٰ نبی کو اور اس کے ساتھ جو ایمان لائے ہیں ان کو رسوا نہیں کرے گا. اللہ کا وعدہ ہے. اور ان کے ایمان کا نور، ان کے ایمان کی روشنی، اور ان کی جو روشنی کیا ہوگی؟ آگے آگے داہنی طرف چل رہی ہوگی، اور وہ اپنے رب العالمین سے، پروردگار سے کہتے جائیں گے اے پروردگار ہمارے اس روشنی کو کامل کر دے، ہمارے لیے مکمل کر دے، اور ہم کو عذاب جہنم سے بچا دے. بے شک تو ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے. تو دراصل روشنی کیا ہے؟ وہ جو دنیا میں ایمان والے اللہ کی کتاب کہ روشنی میں اپنے عقائد کی اعمال کی اصلاح کرے، اس کے مطابق زندگی گزارے ہیں، یہ روشنی کل آخرت میں ان کو کام آئے گی. اللہ فرماتے ہیں نور سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ روشنی کتاب ہے. کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. بے شک ہم نے اس کتاب کو آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ آپ اس کتاب کے روشنی میں انسانوں کے مشرکانہ عقیدے کی اصلاح کریں. سورہ مائدہ میں تورات اور انجیل کے متعلق فرمایا جا رہا
کتاب کو نور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ. وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ. ہم نے نازل کیا، اتارا تمہاری طرف، اس میں ہدایت ہے اور روشنی ہے، نور. تو کتاب ہی دراصل، کتاب اور نور دراصل دو جو ہے نا ایک ہی چیز کے دو نام. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ انجیل دیے، انجیل کے متعلق بھی اللہ فرماتے ہیں نور. فیہ ہدی و نور پر وہاں پر. تو دراصل یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو ہم سمجھنا پڑھنا ضروری ہے. اس کی روشنی میں ہدایت حاصل کریں گے اور مشرکان عقیدے کی جو ہے نا اصلاح کر لیں گے. وہ کیا ہے میں آگے پیش کروں گا، کیونکہ آگے آیت آ رہی ہے جس کے پاداش میں جہنم کے مستحق ہو رہے ہیں، وہاں پر مکالمے کر رہے ہیں. تو جس روشنی کو چھوڑ دی، اس نور کو چھوڑنے کی سزا ہے، وہ کل پچھتاوا ہوگا. منافق مردوں اور منافق عورتوں کو تم دیکھو گے، وہ ایمان والوں سے کہیں گے موقع دیجئے کہ ہم تمہارے اس روشنی سے کچھ فائدہ اٹھا لیں. ان سے کہا جائے گا کہ تم پیچھے ہٹ جاؤ، روشنی کہیں اور تلاش کرو، اور ان کے درمیان میں ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی اور اس کے اندر ایک دروازہ ہوگا، اس دروازے کے اندر رحمت ہوگی اور اس دروازے کے باہر عذاب ہوگا. تو منافقین کے انجام کو اللہ رب العالمین جو ہے نا، منافق کس کو کہتے ہیں؟ صرف یہ نہیں ہے کہ منافق ہمارے دلوں میں جیسے بیٹھا ہوا ہے. مشرکین مکہ کے دور میں جو منافقین تھے ان کو منافق بول رہے ہیں. ہم بھی اپنے زندگی کا جائزہ لیں، منافق سے مراد کیا ہے؟ سورہ نور میں آئی ہے آیت، سورہ نور میں ہے. وَمِنَ النَّاسِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن جب ان کو اطاعت کی طرف، عمل کی طرف بلایا جاتا ہے تو آپ دیکھتے ہو کہ وہ عمل سے اعراض کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں. یہ ہرگز ایمان والے نہیں ہیں. یعنی عملی کفر بھی منافقت میں کے دائرے میں آتا ہے. غور کریں. تو یہ منافقین کی جو سزا ہے کل پچھتاوا ہوگا. ایمان والوں سے جو ہے نا مانگ رہے ہیں روشنی کا کچھ فائدہ اٹھا لیں، لیکن ان کو کہا جائے گا کہ کہیں دور ہٹ جاؤ اور روشنی تلاش کرو، اور اندر کی طرف دروازے کے رحمت ہوگی، یعنی نعمتیں ہوگی جنت کی، اور باہر کی طرف جو ہے نا اللہ رب العالمین کا عذاب ہوگا. اور دیکھیے آگے کی آیت، پکار کر کہیں گے ایمان والوں سے، ان کے دوست احباب سے، ان کے رشتہ داروں سے، ان کے والدین سے جو دنیا میں ان کے ساتھ زندگی گزارے تھے، کبھی توجہ نہیں دی ہے قرآن پر، قرآن کو سمجھ کر پڑھنے پر. ثواب کے لیے پڑھ لے رہے ہیں، برکت کے لیے پڑھ لے رہے ہیں، پھونک لے رہے ہیں، مل لے رہے ہیں. یہاں سے میں آپ کو گنوا رہا ہوں. آج جو قرآن کے تعلق سے ہمارے پاس قرآن سے جو سلوک کر رہے ہیں، جس وجہ سے جس کی ہدایت ہم کو نہیں مل رہی. کیوں؟ قانون ہدایت کو چھوڑ دیے نا برادر. قانون ہدایت کو چھوڑ دیے تو اللہ کے رسول بھی ہدایت دے سکتے ہیں؟ ہم کو نہیں دے سکتے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین. سورہ قصص آیت نمبر 56. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرماتے ہیں کہ آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ قانون ہدایت کو جب تک کہ اللہ کا بندہ یا بندی اختیار نہیں کریں گے، چاہے وہ پیغمبر بھی کیوں نہ ہو، کسی کو ہدایت نہیں مل سکتی. قانون ہدایت کیا ہے؟ رسول کی پیروی کرنا، صحابہ کے طریقے پر چلنا، اللہ کی کتاب کو سمجھ کر پڑھنا، اس کی روشنی میں اپنے عقائد کی اصلاح کرنا. یہ قانون ہدایت ہے. آپ بھی رسول ہونے کے باوجود کہ جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اللہ جانتا ہے کہ کون ہدایت پر ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا، جتنی جھوٹی آرزوؤں شک میں پڑے ہوئے تھے اور راہ دیکھنے والوں میں سے تھے، اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا، وہ لوگ ایمان والوں سے پکار کر کہیں گے کیا تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ کیا رے؟ بے شک تھے. تو اپنے آپ کو پارسا سمجھے. قرآن عام آدمی نہیں سمجھ سکتا، عالموں کی کتاب سمجھے. جزدانوں میں لپٹ کر رکھ دیے، ایصال ثواب کے لیے پڑھے،
جادو ٹونے کے لیے پڑھے، بھگانے کے لیے، شیطان کو بھگانے کے لیے، نظر بد کے جو ہے نا مالی جانی نقصان سے بچنے کے لیے پڑھے، لیکن تم قرآن کو کبھی ہدایت کے لیے سمجھ کے نہیں پڑھے، بلکہ یہی مشرکان عقیدے کی نفی کر رہا ہے قرآن۔ تم فتنے میں اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا، فتنے میں تھے تم پڑے ہوئے، راہ دیکھنے والوں میں تھے۔ جب بھی آخرت کا فائدہ ہوتا اس کو لپکتے، جب نقصان دنیا ہوتا تو اس کو چھوڑ دیتے۔ عمل سے اعراض کرنا۔ آج ہے ہم میں کتنے لوگ ہیں نقصان دنیا پر کیا کر رہے ہیں؟ آخرت کو ترجیح نہیں دے رہے، دنیا کو ترجیح دے رہے، خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں، فضول خرچی ہے، جھوٹ ہے، امانت میں خیانت ہے، فساد و فتنہ ہے، یہ سارے بگاڑ ہمارے اندر موجود ہیں۔ قائد میں بھی بگاڑ ہے، آگے آ رہی ہے بات۔ کیا تھے؟ وغرتکم الامانیُ، جھوٹی آرزوؤں نے تم کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ جھوٹی آرزویں کیا تھی برادر؟ جیسا اہل کتاب جھوٹی آرزوؤں میں تھے، آج مسلمان بھی جھوٹی آرزوؤں میں ہیں، ہے نہیں؟ مسلمان بھی یہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں جائیں گے، ہمارا سایہ بھی جہنم میں نہیں جائیں گا، جائیں گا تو بھی چند دن جلیں گے نکلیں گے۔ اس کی نفی اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، لیکن ہوش نہیں ہے ہم کو، آنکھاں بند کر کے زندگی گزار۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 111 لکھ لیجیے، آپ گھر جا کر پڑھیے، 111 اور 113 پڑھیے۔ اور یہ باتیں بار 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 ریپیٹ کرنا کیوں ضروری ہے مانو؟ اسی بات کی تشہیر کرنا ضروری ہے کہ جہنم کے آگ سے بچنا ہے ہم کو، اور اللہ کے بندوں کو بچانا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ جو آیت ہے سورہ بقرہ کی 111، وَقَالُوا لَن يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ کھل کے بتا دیا اللہ تعالیٰ۔ اہل کتاب یہود اور نصارہ جس طریقے کا عقیدہ رکھتے تھے، آج اللہ ماشاءاللہ مسلمان بھی بول رہے ہیں کہ ہمارا سایہ بھی نہیں جاتا، ہم ہیں مستحق جنت کے، وہ جھٹو بٹو والے جاتے۔ اہل کتاب بھی کیا بول رہے ہیں؟ جب تک کہ تم یہودی نہیں ہیں اور عیسائی نہیں ہیں تم جنت میں نہیں جائیں گے، جنت ہماری میراث ہے۔ تمہاری یہ جھوٹی آرزویں ہیں بول رہے اللہ، دل کا امانیہم، یہ تمہاری جھوٹی امید ہے، جھوٹی آرزوؤں میں مبتلا ہے تم اگر واقعی سچے ہیں تمہاری دلیل میں تو کوئی جو ہے بات میں تو کوئی دلیل پیش کرو۔ اللہ بول رہے قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، پیش کرو دلیل، اگر واقعی تم تمہارے بات میں سچے ہو پیش کرو، اور موت کی تمنا کرو، یہ بات بول رہے۔ پھر اسی قسم کی جھوٹی آرزویں ہمارے اندر بھی مبتلا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ بقرہ کی 113 نمبر کی آیت میں، وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ۔ آپ بھی پڑھ رہے ہیں، میں بھی پڑھ رہا ہوں کتاب، ہم اپنے عقیدے کا جائزہ لیں، ہم بھی کتاب پڑھ رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہودی کہتے ہیں کہ جب تک کہ تم یہودی نہیں بنو کوئی طریقے پر نہیں ہے، سیدھے طریقے پر نہیں ہے۔ جب تک کہ عیسائی کہتے ہیں تو تم عیسائیت پر نہیں ہیں قائم، تو تم صحیح طریقے پر نہیں ہیں، بلکہ دونوں بھی اللہ ہی کی آسمانی کتاب پڑھ رہے ہیں۔ پھر آج ہم بھی اللہ تعالیٰ کی اسی کتاب کو پڑھ رہے ہیں، اسی کتاب کی روشنی میں اللہ ہمارے عقیدے کی اصلاح کر رہا ہے۔ اس کتاب کی طرف آؤ 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 بول رہے، لیکن کہاں ہے؟ جھوٹی آرزو میں مبتلا ہے۔ ارے چند دن جل کے نکلتے جی۔ اللہ فرمائے ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون۔ قانون سزا، قانون جزا، قانون عذاب، قانون مغفرت، دونوں کو بتا دیا اللہ۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، چند دن چل کے نکل کے جنت میں جاتے۔ واقعی تم نے اگر اللہ سے ایسی اگریمنٹ لی ہے کہ تم چند دن جل کے نکلو گے تو بتاؤ ایسی باتیں اللہ کے متعلق کیوں منسوب کرتے ہو جس کا علم تم کو نہیں ہے؟ کیا تم نے بانڈ اگریمنٹ لیا ہے اللہ سے؟ اور واقعی اللہ ایسے اپنے یہ وعدہ تم سے کیا ہوتا تو اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا۔
ایسی باتیں کیوں منسوخ کرتے ہو اللہ کی طرف جو اللہ نے نہیں کہی؟ آج ہم بھی وہی بول رہے ہیں، چند نکل کے نکلتے، کیونکہ روایت ہے، مسلم میں ہے روایت، سفارش ہوتی، کل آخرت میں رسول سفارش کر کے بچا لیتے، بلکہ یہ تمام کی تمام باتیں بالکل غلط ہے جو اللہ تعالیٰ قانون بتا رہے ہیں آگے۔ جو آدمی اپنے برائیوں میں جو ہے نا کیا ہے رہ گیا، اور اس کے جو ہے نا برائیوں نے اس کو گھیرے میں لے لیا، اپنے احاطے میں لے لیا، اور توبہ نہیں کرا، تو اصلاح نہیں کرا اپنی، مر گیا، تو اصحاب النار ہم فیہا خالدون، وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا، اس کو کوئی جو ہے طاقت نہیں بچا سکتی۔ جو ایمان لائے، ایمان کے عملی تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کرے، وہ وہی لوگ ہوں گے جو جنت میں داخل ہوں گے، جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے۔ تو یہ جھوٹی آرزویں ہیں برادر، اس عقیدے سے باز آنا ضروری ہے۔ آگے کی جو آیت کہہ رہی ہے کہ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ ایسے عقیدے میں ہیں جتنے میں نے ابھی آپ کے سامنے دلائل پیش کی ہے۔ تو اس روشنی میں اصلاح کرے، توبہ کرے، اللہ کی طرف سچی توبہ کر کے پلٹ جائے، ورنہ کل آخرت میں ان سے کوئی فدیہ لے کر فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور نہ ان کو جو انکار کرے، دونوں بھی اس کے اندر شریک ہے۔ آج مسلمان بولے نا بھائی ہم بچ جاتے، کہاں بچیں گے بولیے؟ نہ تم سے فدیہ لیا جائے گا، نہ ان سے فدیہ لیا جائے گا جو سرے سے انکار کرے۔ پھر مأواہم النار، تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، اور ہی مولاکم، وہ بہت بری تمہارا جو ہے نا رفیق ہے، اور وبئس المصیر، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو اس کو ان جھوٹی عارضوں میں جو مبتلا تھے، ان کو دونوں کو ہی انجام اللہ تعالیٰ جو ہے نا دے رہے ہیں، تو کون بچا سکتے ہیں؟ غور کریے۔ کیا اہل ایمان کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جو ابھی میں نے اللہ کی کتاب کی آیات پڑھ کر سنائی ہے، سورہ بقرہ 111، سورہ بقرہ 113 اور جو ہے مختلف مقامات کی، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا ہم کو کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ہدایت کو پڑھ کر سنائی جا رہی ہے، ہمارے دل میں کوئی خوف آخرت کی تباہی کا نہیں پیدا ہو رہا، جبکہ اللہ تعالیٰ حق نازل کر چکا ہے۔ اور ان لوگوں کے جیسا مت ہو جاؤ جیسے کہ تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، ان پر لمبی مدت گزر گئی، پے در پے رسول آئے، لیکن کیا ہوا؟ ان کے دل سخت ہو گئے۔ آج الا ماشاء اللہ ہمارے مسلمانوں کے بھی دل پتھر سے بھی زیادہ سخت، پتھر میں تو بھی بعض پتھر ایسے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، جس میں سے چشمے رواں ہوتے ہیں، پانی پھوٹ نکلتا ہے۔ یہ بات پورے ہیں، لیکن اس سے بھی سخت ہو گئے ہمارے دل۔ کیسا بچیں گے؟ فما اصبرہم علی النار، بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کیسا حوصلہ ہے تمہارا، کیسا برداشت کریں گے تم آگ پر؟ دیکھیے چھوٹا سا جو ہے نا یہاں پر انگوٹھے پر اتنا بلاک ہوا خالی، اس میں تھوڑا پیپ بھر گیا، 4 دن کی مسلسل تکلیف، 4 دن کی رات حرام، آدمی تکلیف پریشان برداشت نہیں کر سک رہا تکلیف کو، لیکن آخرت کا عذاب برداشت کر سکیں گے ہم؟ کیسا بچیں گے بولیے؟ پھر امیدوں میں جھوٹی آرزوں میں رہیں گے تو کون جو ہے نا ہم کو بچائے گا؟ کیا قانون ہدایت کے خلاف رسول سفارش کر سکتے ہیں؟ سورہ قصص 56 نمبر کی آیت میں پڑھا ہوں، اس کی آیت کی روشنی میں جائزہ لیجیے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی آپ رسول ہونے کے باوجود آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ قانون ہدایت کو اپنائے بغیر رسول بھی ہدایت نہیں دے سکتے دنیا میں، تو پھر قانون ہدایت کے خلاف عقیدے اختیار کر کے اس امید میں ہے کہ رسول بچا لیں گے، یہ کیا ہے؟ عقل مندی ہے برادر، غور کریے۔ تو اللہ سے میری دعا ہے کہ پروردگار ہم کو اللہ تیری کتاب سمجھ کر پڑھنے اور تیری کتاب کی روشنی میں شر صدر کر دے، ہمارے دلوں کو اسلام کے لیے کھول دے، اور اس کی روشنی میں ہم کو جو ہے نا دنیا میں قائم رکھ، اور اسی روشنی کو ہمارے لیے کامل کر دے آخرت میں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ
الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین امیر المومنین خلفائے راشدین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار عباد اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی وأولی وعز وجل وأتم وأکبر